جی بہت شکریہ، معذرت چاہتے ہیں آپ کو ہولڈ کرنا پڑا۔ جہانگیر ترین صاحب کا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا پارٹ آف دا پرابلم، آپ چینج نہیں لا سکتے، ان کا گروپ جو ہے وہ چینج کا دائی ہے۔ آپ کی ذرا ریمارکس چاہیے اس پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، دعویٰ ہر آدمی کو کرنے کا اختیار ہے، پورا اس ملک میں آزادی ہے، جو مرضی جیسا مرضی دعویٰ کر دے اور اس کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہر دعوے کی۔ لیکن اصل میں ہسٹری دیکھی جاتی ہے اور مختلف مواقعوں پہ جو بھی کردار رہا ہے، جس کے ساتھ مل کے جنہوں نے بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ کوئی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کلین ہیں اور ہماری کلین پارٹی ہے، یا اس میں کچھ لوگ ڈرائی کلین ہو کے بھی آ گئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہیں اگر اپنا کوئی منشور ہے ان کے ذہن میں، آپ کا خیال یہ ڈرائی کلین ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈرائی کلین بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کلین بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو، اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کلین ہی سمجھتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ کلین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا وہ اربوں خربوں پتی بن گئے اور وہ کہتے ہیں ہم کلین ہیں۔ تو ٹھیک ہے کلین ہے، ہم کون سا کہتے ہیں کہ کلین نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، مسائل کا حل یہ نہیں ہے، مسائل کا حل یہ ہے کہ اس ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کا کہ لوگوں کو اپنے آپ کو کلین کہنا پڑتا ہے یا ڈرائی کلین کرانا پڑتا ہے۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ قانون کا خوف نہیں ہے اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس پہ عوام صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے نا آپ لوگ، سیدھی سی بات کریں، یہ قانون کی بحث کو چھوڑا، آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہو پنجاب کے اندر مکمل طور پر 62% کی آبادی میں، سندھ ڈیلیور کر رہا ہو، سندھ کی حکومت سے مراد ہے، بلوچستان کے اندر حالات بہتر ہوں، تو پھر کسی کو کلین کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، لوگ مارے پھر رہے ہیں، فوڈ پرائسز سے لے کے جان کی امان ان کو ملتی نہیں ہے، تو پھر لوگ تو متبادل چاہتے ہیں نا۔ حرج کیا ہے اس میں متبادلہ ہے؟ ویسے تو طلعت صاحب بات یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کے لیے بھی ٹائم کو چاہیے نا۔ اور میں پنجاب کی اگر آپ بات فرما رہے ہیں تو عالمی ادارے جو کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، ان کی رپورٹ دیکھ لیں۔ ہم وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہا رہے، لیکن ہم 3 صوبوں سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں نے دیکھا ہے ویسے، معذرت کے ساتھ مشاہد اللہ صاحب، بارش کے اندر آپ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا رہے، لیکن ہر طرف گندے نالے بہ رہے ہیں لاہور کے اندر۔ یہ وہ شہر ہے جس کے اندر چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہر طرف گھومتے رہتے ہیں، بارش پڑتی ہے تو آپ سے شہر کی گلیاں مینیج نہیں ہوتی، تو شہر ذرا لیٹ می ہیئر جہانگیر ترین's point of view۔ دیکھیں میری ایک گزارش طلعت بھائی، ایک گزارش، ہاں طلعت صاحب جی ایک گزارش سن لیں کہ پانی تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھس گیا، پارلیمنٹ لاجز میں گھس گیا، سپریم کورٹ میں گھس گیا، تو اگر لاہور میں بہ رہا ہے تو بات نہیں بنی، معذرت کے ساتھ بات نہیں بنی۔ آپ ایک بری ایگزامپل کوٹ کر کے دوسری بری ایگزامپل نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں نا طلعت بھائی، ہم سڑکوں پہ سے پانی نکلوانا چاہتے ہیں جناب، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو گلی کو صاف ہے۔ اینی ویز یہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، لیٹ می ہیئر جہانگیر ترین، گو ہیڈ۔ سب سے پہلے تو یہ جو کلین کی بات ہے نا، میں نے کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں کہا، میں نے کسی اور کو بھی نہیں کہا کون کلین ہے کون نہیں کلین، یہ عوام کا فیصلہ ہے، خود پتہ لگ جاتا ہے، لوگوں کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یہ کوئی چیز چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ ایک صاف ستھری زندگی میں نے گزارنے کی کوشش کی اللہ کی مدد کے ساتھ، اور میں نے کامیابی کے ساتھ ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ باقی کوئی کلین کیا ڈرائی کلین کیا، یہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ہے اور کون نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر لاہور میں پانی بہہ رہا ہے گندے نالوں میں، بارش کا پانی نہیں سنبھلا تو وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پارلیمنٹ لاجز میں چلا گیا۔ نہیں، یہ کیا آرگومنٹ ہے؟ کیونکہ وہ خراب ہے تو ہم بھی خراب ہیں۔ تو یہی اسی بحث سے ہم نے باہر نکلنا ہے، یار چھوڑو ان باتوں کو کہ پارلیمنٹ لاج میں چلا گیا تو پھر لاہور بھی ٹھیک ہے جی، چلا جائے کوئی بات نہیں۔ ہم نے اب جا کے آگے دیکھنا ہے اس ملک کو، ہم نے ملک کا پوٹینشیل، جو اس ملک کا پوٹینشیل ہے، جو ملک بن سکتا ہے، وہ ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ان سے ہم بہتر ہیں، کوئی اتنا جتنا ہے تو ہم اتنے ہیں۔ لیکن مشاہد اللہ صاحب سے لے کر جو کالرز ہیں اس وقت تک آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ سینسزم جو ہے کسی بھی وجہ سے وہ کتنا زیادہ پاکستان میں ایک، اس سینسزم کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ صرف پرفارمنس سے ایڈریس ہو سکتا ہے۔ پرفارمنس کے لیے آپ کو پاور میں آنا ہوگا نا جی، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہوگی، پویلین میں بیٹھ کے تو سکور جو بنائیں گے وہ تو کاؤنٹ نہیں ہوتا نا جی۔ بھائی نو، جیسے دیکھیں ہمیں یہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک ڈیبیٹ ہے، یہ نیریٹو چینج کر رہے ہیں ہم آگے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان چینج ہوں گے تو سیاست چینج ہوگی، یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا اس طرح کی کھل کے بات۔ آپ جوائن کر رہے ہیں، شاید جوائن کر رہے ہوں، نیریٹو پہلے کا تھا پاکستان کے اندر، آپ جوائن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ایک ہم یہ بات کر، دوسری بات ہم کہہ رہے ہیں ٹیکس دو، ہم خود ٹیکس دیں گے،
ہم دیتے ہیں ٹیکس، ٹھیک، آپ بھی ٹیکس دیں، ٹھیک، یہ پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ جو امیر آدمی ہے جو کماتا ہے جائز طریقے سے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ معیشت کا پہیہ چلاتا ہے وہ، مگر ٹیکس دے، ٹھیک، اور اگر نہیں دیتا ٹیکس تو اپنا لائف سٹائل مینٹین کر رہا ہے اگر تو اس کو جسٹیفائی کرنا کریں، چاہیے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محلوں میں رہیں اور کہ ہم ٹیکس 5,000 روپے دے رہے ہیں، آپ جسٹیفائی کریں، یہ تمام کام آپ کریں گے سائن مشاہد اللہ اس کے صاحب بغیر ملک چل نہیں سکتا، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، اگر کریں گے کیا، ملک نہیں چل سکتا اس کے بغیر۔ طلعت صاحب اس وقت یہ ملک جس کراس روڈ پہ آیا ہوا ہے، یہ ہم سب لوگوں کو بہت سیریسلی بیٹھ کے پرانا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، کندھا چھوڑنا پڑے گا۔ اب ہمیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے کہ کون آدمی کتنا کماتا ہے اور کتنا ٹیکس دیتا ہے، اس کے بعد آپ جا کے باقی لوگوں سے کہیں تم بھی ٹیکس دو۔ تمام سیکٹرز کو ٹیکس دینا چاہیے، ایگریکلچر کو بھی دینا چاہیے، آڑتی کو بھی دینا چاہیے، دکاندار کو بھی دینا چاہیے، ہول سیلر کو بھی دینا چاہیے، سب کو اگر پیسے ہے انکم آپ ٹیکس دیں۔ جب آپ یہ کریں گے آپ کی معیشت امپروو ہوگی، آپ اپنے اوپر آپ کیا کہتے ہیں اس کو سیلف ریلائنٹ ہوں گے، تو پھر آپ کو باہر دنیا میں بھی جا کے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، اور وہاں آپ کی فارن پالیسی پھر زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ چلیں، اچھا اب میں نے مشاہد اللہ صاحب سے بڑی بات کرنی تھی لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا ان سے اپالوجی کرتے ہوئے اور لاہور کے اوپر جو اس وقت افتاد ہے بارش کی، مشاہد اللہ صاحب میں پروگرام کروں گا، بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دس ڈسکشن۔ بنیادی بات یہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کہ اصل پتہ تب چلے گا کہ کون کون سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو معیار آپ نے بیان کیا ہے، جس معیار کے اوپر اس ملک میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے، ان میں سے کون کون اس کے اوپر پورا اترتا ہے، وہ پرکھے جائیں گے اس معیار پر جو آپ متعین کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر کسی نے کہا جی کہ مجھے ابھی بھی پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میری سیاسی مجبوری ہے، دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل، کیونکہ وہ پارے ڈیم کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا میں ساتھ رہنا میری سیاسی مجبوری ہے، میں نے عمومی باری کی، عمومی بات کی، میں الیکشن اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور جب تک یہ ٹرم رہے گی میری کوشش ہے کہ میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کرتا رہوں۔ آواز میں حق کی اٹھاؤں گا، پاکستانی شہری پہلے سوچوں گا اپنے آپ کو، اور وہ صحیح بات کروں گا، اور میں کسی پارٹی کا ممبر بعد میں سوچوں گا، اور یہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو پہلے اپنے آپ کو پاکستانی سوچنا چاہیے اور بعد میں پارٹی لائن کو سوچنا چاہیے۔ وہ ہم ویریفائی کریں گے، وہ آپ نے جو معیار مقرر کیا اس کو ویریفائی کریں، دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ آتا کون کون ہے، کیا ان لوگوں کے کبرڈز میں اسکیلیٹن ہے، یعنی ان کا ماضی کیسا ہے اور حال میں کتنی تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ آپ کی کالز کرنے کا بہت شکریہ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔